إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإياي فارهبون حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنے علم کے حساب سے سمندر کے تہ کے اندر رہنے والے اس جاندار کو، جس جاندار کو بغیر مائکرو اسکوپ کے کہ ہم اسے کئی سو گنا بڑا کر کے دیکھیں، نیکڈ آئی سے، آپ کی اس آنکھ سے وہ جاندار نظر نہیں آتا، اربوں خربوں ایسے کیڑے مکوڑے جاندار موجود ہیں جو سمندر کے تہ کے اندر ہو۔ اللہ اپنے علم سے ان کی ہر حرکت سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، جس کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکتے بغیر کسی آلے کی مدد کے۔ اللہ رب العالمین اس جاندار کو اپنی علم کی قدرت سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آسمان کی بلندیاں، پہاڑوں کی بلندیاں، پہاڑوں پر رہنے والا، چاہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر ہو، K2 کی پہاڑی کے اوپر ہو، کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ ہو، اس بلندی پر اگر کوئی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کی قدرت سے نہ صرف اس چونٹی کو دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پاؤں کی سرسراہٹ کو سنتا ہے۔ عربی لفظ اس کے لیے آیا ہے دبیب النمل۔ دبیب کہتے ہیں چونٹی کے پاؤں کے نشان۔ اللہ کی قسم، سائنس کا ایک معمولی سا طالب علم ہو، چونٹی کو ہاتھ پر اٹھا کر دیکھیے، چونٹی کے پاؤں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان پاؤں کو بھی دیکھتا ہے، اس پاؤں سے جو وہ چلتی ہے اس کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اللہ کے علم میں، یہ اللہ کے علم میں۔ جب یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں تو میں اور آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر
کوئی گناہ کا کام کرے اور ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں. میں اور آپ تنہائی میں، دکان میں، مکان میں، فیکٹری میں، کاروبار میں، کہیں پہ بھی ہوں، مالک موجود نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ اللہ کا انکار ہے، اس کے علم کا انکار. مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں جو چاہے کر لوں. اللہ نے کہا سنو، ان ربک لبالمرصاد. اللہ اکبر. لوگوں سنو، یہ کوئی معمولی سا کیمرہ نہیں، معمولی سی آنکھ نہیں کہ ایک سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، فلم بندی ہو رہی ہے. نہیں، فرمایا اللہ تعالی ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ تمہارا نگہبان ہے، نگران ہے اللہ تعالی. تم اللہ کو بھول گئے، تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، اللہ کی خشیت دل کے اندر نہیں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہہ دیجئے، تمام انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیجئے، اگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جائیں. متعدد صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ جب اللہ کی خشیت کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ہمیں لگتا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے جسم کے ساتھ زمین پر گر نہ جائیں. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء. کیفیت کیا ہے دل کے اندر؟ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اس بات کو ہم بھول گئے کہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، زمین پر اترے، اللہ نے کتنا رلایا، کتنا گڑ گڑایا. اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اے اللہ، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. کون؟ جبت الانبیاء. قرآن ہے، قرآن، میری بات نہیں، قرآن ہے یہ. جبت الانبیاء اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر دیا، جانوں پر ظلم کر دیا. اے اللہ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اللہ اکبر، اے اللہ آپ نے معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا. آگے اللہ نے ہستی بتا دی. سنو لوگو، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے حکم سے تخلیق کیا، اس میں روح پھونکی تاکہ ایک نسل انسانی چلے. اللہ کی قسم، حدیث قدسی ہے، مفہوماً عرض کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے اس کا ایک مخصوص ٹکڑا کہ سنو لوگو، اول سے آخر تک تمام انسان اگر اللہ کی عبادت، رکوع، سجود، صدقہ، خیرات کرنے والے بن جائیں، اللہ کی شہنشائیت میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوگا. سنو لوگو، اول سے آخر تک اگر سارے کے سارے گناہگار بن جائیں، فاسق فاجر بن جائیں، زانی بن جائیں، جیسے بھی گناہ کرنے والے ہوں، اللہ کی سلطنت میں رتی برابر کمی واقع نہیں ہوگی. اے لوگوں سنو، بیت المعمور کے 70,000 فرشتے طواف کرنے والے، پھر کبھی ان کی باری نہیں آتی. اللہ کی مخلوق تو ایسے ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو
ایک مینیفیسٹو دے دیا، ایک آئین دے دیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن و انسان میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت تو کرے گا، فائدہ تیرا ہوگا، رب کا فائدہ نہیں۔ تم سمجھتے ہو میں رکوع سجود کر کر رب پر احسان کر رہا ہوں؟ نہیں۔ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے جسم کے ساتھ ممبر پر اللہ کے سامنے گڑگڑاتے تھے، روتے تھے، اللہ اکبر۔ کون؟ محمد الرسول اللہ کا عزیز المرجل، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے جو رونے کی وجہ سے، ہچکیوں کی وجہ سے جو آواز نکلتی تھی، گویا کہ ہانڈی کو چولہے پر رکھا جائے، جب پانی ابلتا ہے اس پانی کی آواز کا عزیز المرجل، فرمایا اس کی طرح، ہانڈی کی طرح جو پانی ابل رہا ہے، یہ آواز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آتی تھی۔ کوئی ہے کائنات میں، کوئی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رتبے میں بھی بڑھ کر ہو؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو امام الانبیاء کا رتبہ ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو انبیاء کے امام ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، ان کا رتبہ عظیم ہے، لیکن وہ بھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب ہے جس کا کہنا ہے ان بطش ربک لشدید۔ سنو لوگو، اگر پکڑ میں آ گئے، میری پکڑ میں آ گئے، تو پھر سوچ لینا میری پکڑ انتہائی سخت ہے، انتہائی سخت ہے، بچ نہیں پاؤ گے۔ آج جو ہم مختلف قسم کی بیماریوں میں، وائرل ڈیزیزز میں، چاہے وہ کرونا ہو، ہیپاٹائٹس بی سی ہو، چاہے وہ دیگر ڈیزیزز ہوں، جن میں ہم مبتلا ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کیفیات کی وجہ سے، ہم جہاں جہاں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ہمیں اس ریوڑ کی طرح چھوڑ دیتا ہے جس کا کوئی مالک اور پرسان حال نہ ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے؟ وہ خلیفۃ البلا فصل۔ میں جب بھی ممبر پر کھڑا ہوتا ہوں، الحمدللہ، یہ تعریفی جملے نہیں ہے، یہ تمہیدی ہے، میں جب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہوں تو میں وہ خلیفۃ البلا فصل ضرور کہتا ہوں، تاکہ لوگوں کے عقیدے درست ہو جائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، اور ان کی محبت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی محبت ہے؟ کس نے کہا نہیں ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں اس کا یہ علی، یہ بھی دوست ہے، دوست، مالک نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہو؟ اسد الغابہ ابن اساکر فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رات کی اندھیرے میں، جب رات سیاہ ہو جاتی، بیچ میں آ جاتی، نماز پڑھتے، نماز ایسے پڑھتے جسم لرزنے لگ جاتا۔ کون؟ علی رضی اللہ عنہ، جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی فی الجنہ، اے علی تو جنتی۔ سرٹیفکیٹ کس نے دیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی تو جنتی ہے، لیکن علی رضی اللہ عنہ جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جو میں اور آپ عشاء کی نماز جب پڑھنا نہیں چاہتے تو تہجد کہاں سے ملے گی؟ موبائل سے جان چھوٹے گی تو ہمیں فجر ملے گی۔ 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے میں موبائل پر بیٹھنا پسند کروں گا، اللہ اکبر، الارم لگاؤں گا، جاب پہ جانا ہے، موبائل میں الارم ہوگا، بیوی کو بولوں گا مجھے جاب پہ پہنچنا ہے، اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، ورنہ لیٹ لگ جائے گی، ڈیڈکشن ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ لیکن نہ مجھے تہجد کے لیے الارم لگانا آتا ہے، نہ فجر کے لیے الارم لگانا آتا ہے، نہیں، کیونکہ میری روٹین نہیں ہے، میں اللہ سے ڈرتا نہیں ہوں، اللہ کا خوف نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے،
مجھے یقین ہے کہ میں رات کو سوؤں گا تو صبح اٹھوں گا. ہائے کاش اس یقین کو چھوڑ دو کہ رات کو اگر سوتے ہو، اگر اللہ صبح ہی نہیں کرتا پھر کیا ہوگا؟ صبح آئی نہیں. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ضیاء الدین کے ہمارے دوست تھے. کہاں ہیں؟ کہنے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. ارے اچھا، 36-37 سال عمر. ہم لوگ ابھی بھی عمر پہ فخر کرتے ہیں. میری عمر اتنی، کل کر لوں گا. میری عمر اتنی، کل کر لوں گا. ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے. ابھی بھی ہم اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ ابھی وقت باقی ہے، عمل کر لوں گا. ارے عمل کا موقع ہی نہیں ملا. زمین نیچے سے نکل گئی، زمین میں دراڑ آ گئی، تجھے نیچے ڈال دیا گیا، تو زمین میں اندر گاڑ دیا گیا. اب تیرے پاس موقع کہاں ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکون من الصالحین. اے اللہ موقع تو دے دے، میں صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نیک عمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے نہیں، اب نہیں ملے گا موقع. سیدنا علی رضی اللہ عنہ لرزتے قدموں کے ساتھ اللہ سے مناجات کر رہے ہیں. مناجات کرنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں، تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، نہ لیٹتے ہیں نہ کیا، صحن میں ایسے دائیں بائیں گھوم رہے، داڑھی کو پکڑ رہے ہیں. کون سی داڑھی؟ وہ داڑھی جو آنسوؤں سے تر ہے. اس داڑھی کو پکڑ کر اللہ اکبر گھبراہٹ میں مبتلا ہے. اے دنیا میں نے تجھے طلاق دے دی، ایسی طلاق دے دی جس کے بعد رجوع ہوتا ہی نہیں. اے دنیا تجھے مجھے اپنے اندر مشغول کر رہی ہے. جا دنیا، میں نے تجھے چھوڑ دیا. کون؟ علی فی الجنہ، علی فی الجنہ. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اللہ، کون نہیں جانتا جہاں کعبے کے اندر علی رضی اللہ عنہ نے نبوت کے اوپر سواری کی، وہاں نبوت نے ہجرت کے وقت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سواری کی. کیا ہم کیوں بی ٹیم بنتے ہیں کسی کی؟ واہ، ہمارے عقائد میں درستگی کیوں نہیں آتی؟ یا تو ایکسٹریم چلے جائیں گے. نہیں، امتوں وسطاً لتکونوا، امت وسط بنو، درمیان کے لوگ بنو. عقیدے کو درست رکھو. جو صحابی کا عقیدہ ہے وہ نبی کا نہیں، جو صحابی کا درجہ ہے وہ نبی کا نہیں، جو نبی کا درجہ ہے وہ صحابی کا نہیں. ملاؤ نہیں، کہیں نہیں ملاؤ. انبیاء کے اندر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے اس میں غلو بھی نہ کرو، اس میں کمی بھی نہ کرو. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یا لیتنی کنت شجرا، ہائے کاش کہ میں درخت ہوتا. کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اسلام کے لیے جینا اور مرنا بنا دیا. جب اسلام دھرتی پر ظاہر نہیں ہوا تھا، بے شک نہیں ہوئی تھی، تب بھی انہیں بتوں کی عبادت سے نفرت تھی. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہتے ہیں ہائے کاش میں درخت ہوتا، ہائے کاش تو زب مجھے کاٹ دیا جاتا، میری لکڑیاں بنا کر جلا دی جاتی، میرے پھل کو کھایا جاتا. کیوں؟ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا. اگر ومن نوقش الحساب فقد ہلک، اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں، کس کے لیے، کس طرح سے کر کے آ گئے، فقد ہلک، ہلاکت شروع ہو جائے گی. ہم کتنے کام کرتے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں، ہماری صبح جب 8-9 بجے ہوتی ہے، سورج سر پہ آ جاتا ہے، شیطان پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. جب ہم گند میں لچڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ہم اس وقت اٹھتے ہیں. ہماری کیفیت ہی خراب ہے.
من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، فهو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ سنو لوگو، یہ میرا کہنا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے۔ صبح کی نماز پڑھ لو، اللہ کی ذمہ داری میں آ گئے، اللہ اکبر۔ اگر چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے نا، اللہ اس تکلیف کی وجہ سے بڑی مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ایک جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دونوں سے روایت موجود ہے، خطبے میں کھڑے ہیں، خطبہ دیتے دیتے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو اللہ کے سامنے رویا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا، اگر رو نہیں سکتے، اتنی استطاعت نہیں رکھتے، دل پتھر ہو گئے ہیں، اگر ایسے پتھر، اللہ قرآن میں کہتا ہے کچھ پتھر تو ایسے بھی ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، اے انسان تیرا دل اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِيعُوا، اے لوگو رونے کی استطاعت نہیں رکھتے، فَتَبَاكَوْا، کم سے کم رونے جیسی شکل بنا لو تاکہ اللہ کو تم پر رحم آ جائے، اللہ کو تم پر رحم آ جائے۔ اللہ کی پکڑ بہت خطرناک، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ کی قسم، تمام صحابہ اس آیت پہ بعین ہی جیسے اتری تھی ایمان لاتے تھے، لیکن نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کو ہٹا کر وان عذابی هو العذاب العلیم کو پڑھ پڑھ کر روتے تھے، پڑھ پڑھ کر روتے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب تمہارے گناہوں کے صحیفے، میں اور آپ، میں نے کہا نا، ہم کمرے کا جب دروازہ بند کرتے ہیں، لاک لگا لیتے ہیں، میرا عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ شرک سے بھی بدترین ہے، یہ شرک سے بھی بدترین ہے۔ میں نے شروع میں تمہید باندھی، اللہ تعالیٰ اس کیڑے کو دیکھتا ہے جو سیاہ رنگت کا ہے، سیاہ پہاڑ میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، اللہ اس کیڑے کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے اور اس کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کے 3 لوگ غار میں پناہ لیتے ہیں بارش سے بچنے کے لیے، سیل آ گئی تو اس میں ایک شخص واقعہ بیان کر رہا ہے کہ میری کزن تھی، میری چچیری بہن تھی، بڑی خوبصورت تھی، ضرورت کے تحت میرے پاس آئی، مجھ سے مدد مانگنے آئی، میں نے اس سے کہا گیو اینڈ ٹیک کریں، کچھ لے دے کریں، کیا کہا مجھے تم پسند ہو، میں تمہارے ساتھ اپنا کچھ ٹائم گزارنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میری مہر کو نہ توڑو، جو نکاح سے ٹوٹتی ہے اس مہر کو نہ توڑو، میری مدد کر دو۔ چلی گئی، پھر چلی گئی، لیکن ضرورت نے اسے پریشان کر دیا، مفہوم لفظ کر رہا ہوں، ضرورت نے پریشان کر دیا۔ کہنے لگی آؤ، بھوک اور پیاس سے بچے پریشان، آؤ، دروازہ بند کیا، اللہ اکبر۔ جب اس عفت ماں بہن کے پاس بیٹھا، کہا جب میں اس کے قدموں میں بیٹھا، اس نے میری شکل دیکھی، کہنے لگی یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ اس کا کہنا تھا، میں زمین میں اپنے گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اے اللہ، اے اللہ، میں نے تیری رضا کی خاطر، تیرے احترام کو دیکھتے ہوئے، تیرے ڈر سے میں نے اسے کہا یہ درہم و دینار لے لے، چلی جا،
وہ چلی گئی، اے اللہ میرا عمل اگر یہ تجھے پسند تھا تو مجھے مصیبت سے نجات دے دے، اللہ نے اس سل کو ہی ہٹا دیا۔ لیکن ڈرا کب؟ جب تنہائی تھی، تب اس کے دل کے اندر اللہ آیا، ہدایت آئی۔ اللہ کی طرف سے جتنی ہدایت ہمیں ملتی ہے، ہم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے رہتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں جھوٹ شروع ہو جاتا ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں گالی شروع ہو جاتی ہے، مسجد سے باہر نکلتے ہیں فحش کلمات شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہوا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم جب بھی گلی محلے کوچے سے گزرتے اللہ کے بڑائی کے کلمات ہوتے، سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر، ہم اللہ کے بڑائی کے کلمات گلیوں میں پڑھتے رہتے تاکہ اللہ فضل کے دروازے کھول دے۔ اور ہمارے لیے فضل کے دروازے کہاں سے کھلیں گے؟ ارے انڈین گانے جائیں گے بھی تو گنگناتے ہوئے جائیں گے، اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کون؟ جن کو فاروق کا خطاب دیا گیا، تم فاروق ہو، فرق کرنے والے ہو حق اور باطل کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ جیسے یہ آیت سنتے ہیں، کون؟ جن کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا تھا عمر فی الجنہ، اے عمر تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر۔ عمر تم نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا جو آنا نہیں ہے تو اگر ہوتا تو یہ عمر ہوتے، جن کو خطابات مل گئے، جن کو اعزازات مل گئے، جن کے محل کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں دیکھا، آ کر بتایا میں نے محل دیکھا۔ جبریل سے پوچھا اتنا خوبصورت محل میرا ہوگا؟ کہا نہیں، یہ آپ کا نہیں، آپ کے اس صحابی کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے۔ دل چاہ رہا تھا میں اس میں قدم ڈالتا۔ اے عمر مجھے تمہاری مفہوم عرض کر رہا ہوں، غیرت یاد آ گئی، میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ پتا تھا کہ جنت میں محل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آئے ہیں، پھر بھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا۔ یہ سننا تھا، غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ اور ابن عساکر لکھتا ہے کہ مہینوں تک لوگ آپ کی عیادت کرنے آئے، مہینوں تک۔ کیا علم نہیں تھا؟ وہی سنی نہیں تھی؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا کر حجرے میں چلے گئے اصحاب صفہ کے سامنے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون تضحكون ولا تبكون، تم یہ قرآن کو، میری حدیثوں کو، میری باتوں کو کیا سمجھتے ہو؟ قصے، کہانیاں، لغو باتیں؟ تعجب ہوتا ہے، آج بھی تعجب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے آسمان اور زمین کی دوری کتنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 500 سال کی مسافت۔ کتنی؟ 500 سال۔ اور آپ کے قریب ترین گیلیکسی جسے اینڈرومیڈا کہتے ہیں، اینڈرومیڈا یا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، اینڈرومیڈا گیلیکسی جو ہے 2.57 لائٹ ایئرز کے قریب ہے۔ کتنی؟ 2.57۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی بلندی 500 سال بتائی۔ مجھے کوئی بتائے تو صحیح، اس وقت کیا فزکس تھی؟ ارے ایک دلیل قرآن سے پڑھ کر دیکھ لو، اس کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ یہ قرآن کتنا سچا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے صرف میرے اور آپ کے لیے اتنی کاوش باقی ہے کہ میں اس کو کھولوں روزانہ، اس کی 2 آیتوں کو لوں، 2 آیتیں پڑھ لوں، ترجمے کے ساتھ پڑھوں کہ اللہ مجھ سے گفتگو کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو ابھی میں نے تھوڑا سا جملہ، یہ تھوڑا موضوع سے ہٹ کر تھا، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب بندہ کہتا ہے نا نماز میں ایوری ٹائم، یہ نہیں کہ ایک نماز میں نہیں، یہ نہیں کہ ایک بندہ نہیں، یہ تقریباً 2.25 ارب مسلمان زمین کے جس چپے پر ہیں، اللہ کا علم قدرت اتنا وسیع ہے، ہر انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔
اللہ فرشتوں کے درمیان میں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. ہر بندے کے لیے اللہ کہتا ہے, ہر بندے سے اللہ ملاقات کرتا ہے, ہر بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ یہی الفاظ دہراتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. جتنا اب ہم دونوں کا MOU تھا, جتنی ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ تھی, میں نے کہا جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اللہ اس کو عطا کروں گا, جو بھی مانگے گا میں عطا کروں گا. ارے مانگ کے تو دیکھو, اللہ کی دربار میں آ کے تو دیکھو. ارے جمعے کے دن مسجد میں وہاں لوگ کھڑے ہوئے ہیں, عام نمازوں میں 2 صفحے بھی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی دربار میں آتے نہیں, پھر درباریں ڈھونڈتے رہتے ہیں, ادھر ادھر, یہاں وہاں, ادھر ادھر. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ابی بن کعب کے پاس آتے ہیں. اے ابی, ذرا بتا تو صحیح اللہ کا ڈر اور خوف کیا ہے, تقویٰ کیا ہے. تقویٰ کہتے ہیں بچنے کو, لیکن اس کا دوسرا معنی ہے اللہ کا ڈر اور خوف, وہ اختیار کرتے ہوئے گناہوں سے بچنا. ابی بتا تو صحیح تقویٰ کیا ہے. اب ایک وہ صحابی جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تذکرہ کریں تو کہیں میں ابو بکر و عمر, میں عمر و ابو بکر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت اٹھنے بیٹھنے والے صحابی, لیکن کس کے پاس آتے ہیں؟ ابی بن کعب کے پاس. اس لیے اہل علم نے کہا کہ جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اہل علم کے پاس آ جاؤ. یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا عالم ہوں, یہ نہ سمجھو کہ میں قرآن کا حافظ اور قاری ہوں. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو انسان کے ذہن میں نہیں آتی یا شک شبہ پیدا کرتی ہیں. فرمایا ابی بتا تو صحیح تقویٰ کیا ہے. کہا اے امیر المومنین بتا تو صحیح, ایسی پگڈنڈی, ایسے راستے سے تمہارا گزر ہوا جہاں دونوں طرف, دونوں اطراف میں کانٹے ہی کانٹے بچھے ہوئے ہوں؟ کہا ہاں ایسا ہوا ہے. کہا پھر کیسے چلتے ہیں؟ کہا اپنے جبے کو, اپنی قمیض کو, اپنے تہمت کو سمیٹتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا اس میں لگ نہ جائے, اس کو پھاڑ نہ دے. کہا یہی تقویٰ ہے کہ اپنے جسم کو بچاؤ, اپنے نفس کو بچاؤ, اپنے روح کو بچاؤ, اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنے قدموں کو بچاؤ, اپنے ہاتھوں کو بچاؤ. کس کس ڈگر میں جا رہے ہیں ان سب کو بچاؤ. ابن عمر رضی اللہ عنہما, کون؟ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے. پیاس لگی تھی, ٹھنڈا پانی منگایا, ٹھنڈا پانی پلا دو. آج کل گرمی جیسے شروع ہو رہی ہے, کتنی اہمیت ہے ٹھنڈے پانی کی. پھر رمضان آئیں گے, اس میں اور اہمیت بڑھ جائے گی. تو ٹھنڈا پانی لا کے دیا گیا ایک پیالے میں. جب وہ مٹی کا پیالہ آپ کی ہتھیلی پر رکھا گیا تو اس کی ٹھنڈک محسوس کی. ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. کس کے آنسو بہ رہے ہیں؟ کس کے؟ جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں ایک سیکنڈ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا, جہنم کی آگ اس کو چھوئے گی بھی نہیں. ایک سیکنڈ کی بات کر رہا ہوں, ایمان کی حالت میں محمد الرسول. وہ صحابی بھی تو تھا نا جس نے آ کے بیعت کر لی, سواری پر سوار ہوا, سواری بد کی, گردن کے بل گرا, فوت ہو گیا, جنت میں جگہ پا لی, جنت میں جگہ پا لی. عمل کچھ بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں, چند سیکنڈ ہوئے تھے ایمان لائے ہوئے, ٹھنڈا پانی. رو رہے. لوگوں نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کیا ہو گیا, ٹھنڈا پانی دیا ہے, کوئی تکلیف ہے, پریشانی ہے؟ فرماتے ہیں نہیں, تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. اللہ اکبر. جب اللہ سخت سزا دینے پر آئے گا, گرم کھولتا ہوا پانی پلائے گا. اللہ اکبر. یہ ٹھنڈا پانی دیکھ کر مجھے وہ گرمی اور وہ شدت یاد آ گئی کہ اللہ نے اگر مجھے اس شدت اور حدت کے اندر ڈال دیا میرا کیا ہوگا. تسقا من عین آنیہ. اللہ اکبر. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا. جہنم میں ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا. اللہ اکبر. کون ڈر رہا ہے, کون خوف میں مبتلا ہے
جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے حبیب کو دیکھ لیا وہ خوف میں مبتلا ہے۔ میں اور آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، میں اور آپ اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے، میں اور آپ فرائض کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، سخت ترین وعیدیں ہیں، سخت ترین وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جائے، جبی کو جھکائے، سر کو جھکائے، جو دوسری مخلوق کے پاس جائے گا۔ اللہ کہتا ہے اللہ الصمد، اے لوگوں سن لو، میں بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہوں، مجھے تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو جبھی میرے سامنے جھکنی تھی اگر تم نے مخلوق کے سامنے جھکائی، جو مجھ سے مانگنا تھا، جو میرا حق ہے، اسے چھوڑ کر تم لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ اس لیے فرمایا اللہ الصمد، میں بے نیاز ہوں، میں بے پرواہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں مخلوق میری عبادت کرتی ہے یا نہیں۔ میں نے تو ان بطش ربک لشدید، میں نے تو سب کچھ بتا دیا کھول کھول کر۔ یہ قرآن وہ کتاب ہے، آپ کو کسی جگہ جب آپ کوئی کورس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ کو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے اندر سوال بھی ہے جواب بھی ہے۔ جو پیپر دے رہے ہیں ہم، اس میں سوال بھی ہے جواب بھی ہے، نہیں نا؟ یہ قرآن کے اندر سوال بھی ہے جواب بھی ہے۔ یہ وہ پیپر ہے جو ہمارے سامنے آیا ہے، ظاہر ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر جب ہم مخلوقات کے پاس جاتے ہیں تو پھر مخلوق کے سامنے ہم ذلت تو اٹھا سکتے ہیں، مخلوق کے سامنے ذلت تو اٹھا سکتے ہیں، خالق کے سامنے بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ ذلیل نہیں بلکہ ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ نے کہا میرے منشور کو پڑھ کر دیکھو، پہلی شرط ہی یہی ہے، پہلی شرط ہی یہی ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ باقی جتنے گناہ میرے پاس کر کے آئے، اگر میرا فضل ہوگا میں ان سب کو ختم کر دوں گا۔ آخری بات طویل تھا، آپ کے ٹائم کو مد نظر دیکھتے ہوئے میں نے اس کو مختصر کیا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ ضرور۔ کون؟ یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کتنی ہے، کتنی محبت ہے اپنی اس بیٹی کے ساتھ۔ سلینی ما شئت، میری دولت میں سے جو میرے پاس موجود ہے، جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ، جو لے جانا چاہتی ہو لے جاؤ۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ دیکھ فاطمہ، اللہ نے اگر پکڑ لیا میں تیرے کسی کام نہیں آنے والا۔ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میری محبت تم پر بجا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہ بچایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔